اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم و شعار لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت میں ایک جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر میں تأثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات و تعلقات سب شامل ہے۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو یہود و نصارہ ظلم و جور پر کمر بستہ ہو، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد ہے، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے تعلق رکھے وہ بھی ظالم ہے۔ گھروں سے نکالنا محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہر اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہے جن کے حامل وطنیت یہودی اور نصرانیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجیے کہ آج امریکہ، برطانیہ ان جرائم کے مرتکب نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ بوسنیا کے مسلمانوں کے قتل عام میں در پردہ برطانیہ نے ظالموں سربوں کی مدد کی ہے؟ کیا یہ حقیقت اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائے اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد دے؟ منصف مزاج ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کرے کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہے اور امریکہ و اسرائیل کی آنکھ بند کر حمایت نہ کرے۔